اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی بابرکت ایڑیاں سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن اور منور ہیں، بلکہ یوں کہو کہ آپ کی ایڑیاں ایسی خوبصورت ہیں کہ عرش مولا نے ان کو اپنی آنکھ کی پتلی بنا لیا ہے۔ معراج کی رات عرش مولا نے انہی ایڑیوں کے بوسے لے کر اپنے دل کو ٹھنڈا کیا۔ ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا، مہر فرما کے وہ جس راہ سے نکلا کرتا۔ آسمان کی وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں میرے آقا کی ایڑیوں نے نور نہ بکھیرا ہو؟ ہاں، انہی ایڑیوں سے نور کی خیرات لے کر دن کو سورج چمکتا ہے، اور انہی ایڑیوں کی برکت سے رات کو چاند ستارے جگمگاتے ہیں۔ ستارے تو آسمان دنیا پہ یعنی سب سے نیچے والے آسمان پہ ہیں، تو باوجود بڑے بلکہ بعض تو زمین سے بھی کئی ہزار گنا بڑے ہونے کے باوجود دور ہونے کی وجہ سے نہایت چھوٹے دکھائی دیتے ہیں۔ عرش مولا تو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی مسافت ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ نہ گمان کر لینا کہ عرش مولا کی آنکھوں کے تارے یعنی سرکار کی ایڑیاں چھوٹی کیوں ہیں۔ دراصل ان کی وسعت نے سارے جہاں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، مگر عظمت و شان کے لحاظ سے ہمارے وہم و گمان سے دور ہیں، اس لیے دبلی اور کمزور دکھائی دیتی ہیں۔ اہل محبت سن لے کہ اگرچہ ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایڑیاں پیچھے کی بجائے آگے ہوتی، لیکن اس میں راز یہ ہے کہ چونکہ آپ کے مبارک پاؤں کے نیچے دب جانے کی طاقت بھی کوئی نہیں رکھ سکتا، لہٰذا پاؤں مبارک کے تلووں کی تجلی ہی ابھر کر ایڑیاں بن گئی ہیں۔ اور پیچھے ہونا اگر ادب کے تقاضے کے خلاف ہے تو آپ سے آگے ہونا بھی تو ادب کا تقاضا نہیں ہے۔ جب پاؤں کا جلوہ ٹھہری تو آگے ہو یا پیچھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جس دنیاوی تاج و تخت کے لیے دنیا دار لوگ ایڑیاں رگڑ کر مر جاتے ہیں، ہمارے آقا کے در کے گداؤں کو اللہ تعالیٰ نے در رسول کا بھکاری ہونے کی وجہ سے ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ وہ اس تخت و تاج کو پاؤں کی ٹھوکر اور جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شاہ سنجر نے ملک نمیروز قبول کرنے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا، تیرے پورے ملک نمیروز کی میرے نزدیک ایک جو کے دانے کے برابر بھی قدر نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم ادہم علیہ الرحمہ نے جب اپنی بہت بڑی حکومت چھوڑ کر فقیری اختیار کی اور لکڑیاں اکٹھی کرتے تو ایک دن دریا کے کنارے اپنا لباس سی رہے تھے کہ ایک وزیر دیکھ کر رونے لگا کہ کتنا بڑا بادشاہ تھا، اور اب حال کیا ہے۔ آپ نے سوئی دریا میں پھینک دی اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی نکال کر لاؤ۔ کوئی مچھلی سونے کی سوئی لے کر آ گئی، کوئی چاندی کی۔ آپ نے فرمایا، میری سوئی جو لوہے کی ہے وہ لاؤ۔ چنانچہ ایک مچھلی آپ کی بعینے وہی سوئی لے کر آ گئی۔ آپ نے فرمایا، اے وزیر مجھے بتا، یہ بادشاہی ہے کہ وہ صحابہ کرام کو اسلام چھوڑنے کے بدلے رشتوں اور حکومتوں کی پیشکشیں ہوتی رہیں، مگر انہوں نے ہر شے کو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا۔ آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے دو پنجے گویا چاند و سورج ہیں۔ پنجوں کے پھیلاؤ کو چاند سورج کی کرنوں اور شعاؤں سے خوب مطابقت ہے۔ ایڑیاں دو ستارے ہیں اور پاؤں مبارک انگلیوں کے 10 ناخن پہلی رات کے 10 عدد چاند کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ کیا مقدر ہے اس پتھر کا جس پر میرے نبی نے قدم رکھا تو اس نے نرم ہو کر اپنے دل میں حضور علیہ السلام کے نقش قدم کو محفوظ کر لیا۔ کتنا بد نصیب ہے وہ مفسر جس کے دل میں اسی آقا کا بغض بھرا ہوا ہے۔ تو کیا کوئی ہے جو اس پتھر سے اس گستاخ مفسر کے سینے میں چھپے بغض کا بت پاش کر دے؟ یا مطلب یہ ہے کہ کاش وہ پتھر جس پہ حضور کے قدم مبارک کا نشان ثبوت ہو گیا ہے وہ مجھے ملے اور میں اپنے سینے کے ساتھ لگا کر سینے کو مدینہ بنا لوں۔ میرے شان والے نبی کی کیسی عظمت و شان ہے کہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین جب معراج کی رات حضور علیہ السلام کے قدموں کے بوسے لے رہے تھے تو اس کے نورانی تاج کے جنتی اور نورانی موتی
حضور علیہ السلام کے قدموں کو سجدہ کرنے کے لیے جھکے ہوئے تھے اور زبان حال سے کہہ رہے تھے، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ سبحان اللہ، جب یہ عظمت و شان ہے حضور علیہ السلام کی ایڑیوں کی کہ جب آپ بما ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ آپ کے قدموں کے بوجھ سے لے کر زلزلے سے وجد میں آ گیا۔ آپ نے ایک ایڑی کی ٹھوکر ماری اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، 2 شہید بھی ہیں۔ تو احد کی حرکت بند ہو گئی۔ سبحان اللہ، حضور کی ایڑیوں کا اتنا وقار ہے تو پائے اطہر اور سراپائے اقدس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر صحابی کی صحابیت کا اعلان حضور علیہ السلام نے زمین پر کیا، جبکہ ابو بکر صدیق کی صحابیت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے کیا۔ معلوم ہوا کہ کئی سالوں بعد شہید ہونے والے فاروق و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کا حضور علیہ السلام کو اتنے سال پہلے علم تھا، لہٰذا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کل کا پتہ نہیں، کس کے ساتھ کیا ہوگا، خاتمہ کیسا ہوگا، نبی کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ تمام عقائد شیطانی ہیں جن کی یہ حدیث تردید کر رہی ہے۔ جب شب اسرا کے دولہا معراج کی رات آسمانوں پر جلوہ گر ہوئے تو چاند کی چاندنی میں سیاہ دھبا پڑ گیا، گویا آپ کی ایڑیوں کا نور ماہ کامل پہ غالب آ گیا اور بدر تمام کھوٹا سکہ ہو کر رہ گیا۔ اے گدائے در مصطفیٰ پیارے احمد رضا، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا تو غم کیوں کرتا ہے؟ تو کوئی لاوارث تو نہیں ہے، تیرا سہارا تو وہ اللہ کا محبوب ہے جس کی بابرکت ایڑیاں امت کی کشتی کو نجات کے کنارے پر لگانے کے لیے کافی و وافی سہارا ہے۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوگا۔